वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन किराम और नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ज़ुल्म के उन्वान पर, मुआशरे में बढ़ता हुआ ज़ुल्म और ज़ुल्म का अंजाम और मज़लूम और उसकी बदुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता है। ज़ुल्म का माना क्या है नाज़रीन? ज़ुल्म कहते हैं किसी एक चीज़ को उसकी असल जगह से हटा के उसकी दूसरी जगह पर रख देना, यानी किसी के हक़ को हक़ ना देना, उसके हक़ को छीन लेना, हक़ से महरूम करना, ये ज़ुल्म है। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या इबादी इन्नी हरमतु अला नफ्सी ज़ुल्मा फला तुज़ालिमू बैनकुम, ऐ मेरे बंदो, मैं रब ने अपनी ज़ात के ऊपर ज़ुल्म को हराम किया है, लिहाजा तुम भी एक दूसरे के ऊपर ज़ुल्म मत करो। तो ज़ुल्म का माना शिरक भी है। शिरक चूँकि अल्लाह ताला के साथ ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी और से मदद मांगना, किसी को सजदा करना, किसी की इबादत करना, किसी को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, लजपाल और देने लेने वाला समझना, मुरादें देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला गौसुल आज़म समझना, तो ये जो है ये दरअसल ज़ुल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ आप मार रहे हैं। कुरान मजीद में ये 2 मरतबा ये आयत आई है सूरह लुक़मान में, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान की बात को याद कीजिए मेरे नबी, जब वो अपने बेटे को वाज़ और नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमा रहे थे, बेटा अल्लाह के साथ शिरक ना करना, बिलाशुबा शिरक बहुत बड़ा ज़ुल्म है। अल्लाह के हक़ को उसकी मखलूक को दे दिया, ये ज़ुल्म है। तो सबसे बड़ा ज़ुल्म जो है वो शिरक है। और दूसरे आम ज़ुल्म है जो इंसानों के हकूक़ को तल्फ़ किया जाता है, वो ज़ुल्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा, ज़ुल्म से बचो, फ़इन्नहु ज़ुल्मातु यौमल क़ियामा, ज़ुल्म क़यामत के दिन बहुत सारे हदेरों की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फरमाया अगर किसी के ऊपर ज़ुल्म किया है तो दुनिया के अंदर लेन देन करके उसका अज़ाला कर लें, ताकि क़यामत के दिन आप अल्लाह के दरबार में कहीं फंस ना जाएं। और हदीस में आता है, इत्तक़ि दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बच जाइए, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि उसके और मज़लूम के और अल्लाह के दरमियान किसी चीज़ का पर्दा नहीं है। यूँ ही इसके होंठों से ये बद्दुआ निकलती है तो अल्लाह के अर्श को जाके वो टकराती है और वो फ़ौरन लग जाती है। अगरचे ज़ुल्म किए जाने वाला शख्स मज़लूम वो काफ़िर ही क्यों ना हो, जो भी होगा उसकी बद्दुआ ज़रूर लग जाएगी। इस सिलसिला में मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इब्ने हजर अस्क़लानी ने बयान किया है, इमाम ज़हाबी भी इसको लेके आए हैं अल-कबाइर के अंदर, कबीरा गुनाहों के अंदर। यकीन जानिए नाज़रीन और सामईन मोहतरम, इतना बड़ा ज़ुल्म और उसकी सज़ा देखिए। एक शख्स था, मछली फ़रोश, समंदर के किनारे जाता, मछली पकड़ता, बेचता और अपने बच्चों का पेट पालता, गुज़र बसर करता। एक दिन किसी ज़ालिम इंसान ने उसे कहा, ये 2 मछलियाँ लेके जा रहा है, मछली लेके जा रहा था। उसका मछली मुझे दे दो। उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए ली है, जाके मैंने उनको खाना खिलाना है। उसने कहा मैं तेरे से छीन लेता हूँ, मैं ताकतवर हूँ। उसने अपनी ताकत के बल बोते पर मछली छीन ली उससे। आज लोग जायदादें छीन लेते हैं और कितना जुल्म करते हैं। कल एक क्लिप देखा कि आरफ वाला में गन्ने का रस को ठंडा ना देने की वजह से एक बंदे को कत्ल कर दिया गया। और 3-4 दिन पहले की वीडियो वायरल जो हुई है, वो डेरा गाजी खां में एक ज़ालिम इंसान ने, जिनके दाइश जैसी तंजीमों से भी आगे गुजर गया है, जिसने एक आदमी को उसको पकड़ा, लिटाया और उसके बाजू काट दिए, उसके नाक और उसके कान काट दिए। इंतहाई जुल्म है। इस्लाम तो ऐसा मजहब है, फरमाया जब तुम किताल करो, इज़ा ज़बहतुम फ़ज़बहू हसना, जब ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो, और जब तुम किसी को कत्ल करो तो भी अच्छे तरीके से उसको तड़पा तड़पा के ना मारो, काफिरों की जानों का मुसला ना करो, मर्दों को
قتل کرو، بچوں اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور جب قتل کرو تو ان کا مسئلہ بھی نہ کرو۔ شریعت تو یہاں تک ہے۔ لیکن یہ کیسے ہیں اس پاکستان میں رہنے والے ظالم انسان جو انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کہیں قتل کی وارداتیں ہیں اور کہیں بے حس قسم کے بدماش قسم کے باپ اپنے 5، 4 اور 3 بیٹوں کو نہروں میں پھینک کے ظلم کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں چھین لیتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ یہ تو ایک شخص کا واقعہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے مچھلی چھینی تو اس نے اس کو بد دعا دی، اے اللہ اس بندے نے اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ سے مچھلی چھینی ہے، تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا کے ذرا میرے حق کو واپس دلوا۔ تو مچھلی نے اس کی انگلی پہ کاٹا، اس کو درد شروع ہوئی، درد بڑھتی گئی، رات کا وقت ہوا، نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بے چینی کے عالم میں رات گزارتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، کہتا ہے آپ کی انگلی میں زہر ہے، انگلی کٹوا لیں ورنہ ہاتھ پورے میں زہر آ جائے گا۔ تو انگلی کٹوائی لیکن رام نہ آیا، سکون نہ ہوا، شفا نہ ملی، زہر ہاتھ میں پھیلا۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا، ہاتھ کٹوانا پڑا۔ اس نے کہا حتیٰ کہ پھر کچھ دنوں تک اس کا پورا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے پوچھا یہ واقعہ کیا ہوا، تو اس نے واقعہ بھی سنایا۔ اور پھر وہ شخص، اس کا راوی بیان کرنے والا کہتا ہے کہ شہر کے دروازے میں کھڑا ہے اور لوگوں کو پکار پکار کے کہتا ہے لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں نے ظلم کیا ہے اور یہ میری حالت ہوئی ہے، لہذا کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کا کہنا ہے اس نے اس آدمی کو ڈھونڈنا شروع کیا جس سے مچھلی چھینی تھی، بڑا ڈھونڈا، گلیاں بازار چھان مارے، آخر کار ایک دن وہ شخص اس کو مل گیا۔ ملتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور منہ سے معافی مانگتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اے میرے آقا، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا میں نے پہچانا نہیں، کس بات کی مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں وہی ظالم ہوں جس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر تجھ سے مچھلی چھینی تھی۔ اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن مجھے یہ بات بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے مچھلی نے کاٹ لیا تھا اور یہ زہر پھیلی اور کٹ گیا، میرا بازو کٹ گیا۔ میرے آقا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کیا بد دعا دی تھی؟ کہا میں نے کہا تھا اللہ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر مجھ سے مچھلی چھینی ہے، تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا۔ اللہ نے یہ کرشمہ دکھایا اور فوراً ہی یہ اس کا بازو کٹ گیا۔ ایک عورت، امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں، وہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک کٹیا کے اندر، ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر جو ہے رہتی ہے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا یہ کٹیا جھونپڑی یہ کس کی ہے؟ کہا فلاں بوڑھیا عورت اس میں رہتی ہے۔ کہا اس کو شرم نہیں آئی؟ میرے محل کے ساتھ اس نے کٹیا بنا رکھی ہے، اس کو گرا دو۔ جو ہی اس کی کٹیا گرائی، وہ عورت کہیں جنگل میں لکڑیاں کٹی کرنے یا کہیں کسی کام میں گئی تھی، جب واپس آئی تو دیکھا اس کی جھونپڑی جو ہے وہ گری پڑی ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ بادشاہ نے گروائی ہے۔ تو وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتی ہے اللہ جب میری جھونپڑی کو گرایا جا رہا تھا تو کہاں تھا؟ اللہ کی قسم، اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جائیے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ دیکھیے ادھر ہی اس نے یہ کہا، اللہ نے اس کے محل کو، اسی وقت زمین میں زلزلہ آیا اور محل کو، اس کو زمین بوس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، یہ عزت والا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ شان و شوکت والا ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، لہٰذا ظلم نہیں کریں، غرور نہیں کریں، تکبر نہیں کریں۔ ظلم تو انسان اگر جانور پر بھی کریں گے تو ان کی بھی بد دعا لگ جاتی ہے، پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو ظلم سے بچیے، جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیے، ورنہ قیامت کے دن مظلوم کو آپ کی نیکیاں دی جائیں گی، ظالم انسان کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی اور ظالم کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر ڈھیل دیتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے رب کی پکڑ جو ہے، جب وہ پکڑتا ہے وہ بڑی سخت ہے۔ جب وہ ظلم کرتا ہے انسان
جب انسانوں کو جب وہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، ان اخذہ علیم شدید، دردناک ہے اور سختی وادی ہے۔ فرمائی ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور زمین پہ رہنے والے انسان تیرے لیے لائق ہی نہیں ہے تو زمین پہ ظلم کرے۔ تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ دوسرے کا بھی حق ہے، جیسے تیری عزت ہے ویسے غریب کی عزت ہے، جیسے مالدار کی عزت ہے ایسے فقیر کی عزت ہے، جیسے گورے کی عزت جیسے کالے کی عزت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، امیر کو غریب پر اور غریب کو امیر پر۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سے سب سے زیادہ معزز عزت والا وہی شخص ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، جو اللہ کی نظر میں صاحب تقویٰ ہے، وہی عزت والا ہے۔ اور زمین میں ظلم کرنے سے عزتیں کبھی بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ فرمایا قرآن کہتا ہے یبتغون عندہم العزہ، جو لوگوں سے عزتیں طلب کرتا ہے، فإن العزت للہ جمیعا، تو عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ظلم و ستم سے بچائے، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، اور مظلوموں کو بھی صبر کرنا چاہیے، بد دعا سے کوشش کریں نہ دیں، کوشش کریں رحم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے دے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے حق میں دعا کریں ہدایت کی، پھر اگر نہیں ہے تو پھر اجازت بھی ہے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ، اجازت دی اس کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔